الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم قصص الانبیاء کا سبق دہرا رہے تھے۔ کچھ باتیں ہم نے کئی جمعوں میں پڑھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ آج اس پر چند باتیں عرض کرنی ہیں، باقی تفصیلات آپ سب حضرات کے علم میں ہیں۔ گزشتہ جمعہ کچھ ہم نے پڑھی، کچھ پہلے سے آپ نے علماء سے سنی، کچھ از خود پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے فرما کر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ فَسَجَدُوا، تمام نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس۔ یہ انشاءاللہ حصہ ہم اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ پڑھیں گے۔ پہلے آپ یہ تھوڑی سی تفصیل میرا دل چاہ رہا ہے کہ سن لیں۔ پہلے تو میرا من یہ تھا کہ ہم آگے نکلیں، الا ابلیس کے اسباق پڑھیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کچھ نہ کچھ سجدے کی وضاحت میں کرتا چلوں، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس پر علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو بڑی موٹی سی بات ہے نا، جو عام طور پر آپ نے سنی ہے کہ وہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ وہ یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اس لیے کہ ماں سوائے اللہ تعالی کی پاک ذات کے کسی کی عبادت جائز نہیں، وہ تو شرک و کفر ہے۔ لیکن اس پر ہمارے علماء نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، تھوڑی سی وہ بھی آپ سن لیں تاکہ مقصد یہ ہے ان کو دہرانے کا۔ اکابرین کے مسلک سے ہٹنا مقصد نہیں ہے، جو فیصلہ اکابرین کا ہے وہ سر تسلیم خم ہم ہے
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اور اکابرین کی بھی ہم باتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کو اور ہمیں جس سجدے کی توفیق ہو رہی ہے یا جس کا موقع ہمیں مل رہا ہے اس سجدے کی اہمیت ہمارے دل میں جاگے۔ آپ اور ہم عادی ہیں اور تجربہ بھی یہی ہے کہ انسان کام وہ کرتا ہے جس کی اہمیت پہلے دل میں بیٹھے۔ اگر ایک کام کی اہمیت دل میں نہیں ہے تو وہ کام انسان نہیں کرے گا یا کم از کم دل سے نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سجدے کئی طرح کے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایک تو یہ موٹی سی بات ہے کہ وہ سجدہ تعظیم کا تھا، وہ علماء اور باقی تمام اکابر اس مسئلے کو تو بالکل ختم فرما دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، جب آیا دور حضرت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا دور 15 صدیوں کے لیے تھا یا قیامت تک؟ قیامت تک۔ حضور کا دور 12 صدیوں تک تھا یا قیامت تک؟ حضور کا دور صرف حضور کی حیات طیبہ تک تھا یا قیامت تک؟ قیامت تک۔ اللہ نے نبوت کا جو تاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا ہے، وہ نبوت کے سنگ سنگ ختم نبوت کا تاج ہے۔ حضور پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو پیدا کرنا ختم کر دیا۔ اب حضور کا دور چلے گا قیامت تک۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت، اور بقول مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے یہ عقیدہ اسلام کی روح اور جان ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اپنے موقع پر آئے گی۔ اچھا، عرض کرنا یہ تھا کہ وہ اکابر فرماتے ہیں جب دور آیا حضور کا علیہ السلام تو سجدہ عبادت تو پہلے بھی زیر بحث نہیں تھا، سجدہ تعظیمی زیر بحث آتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا دور آیا تو جس طرح سجدہ عبادت زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، سجدہ تعظیمی بھی اب نہیں لایا جا سکتا، ختم ہوا۔ وہ فرماتے ہیں اب یہ بھی جائز ہی نہیں ہے۔ چلیں، اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق ہم سے جڑ رہا ہے کہ آپ اور ہم اب سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ کا اشارہ اس بات میں اور میں ڈر گیا، میں نے کہا لگتا ہے کہ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت تو زیر بحث ہی نہیں رہا، اس پر تو تمام اکابر متفق رہے ہیں کہ سجدہ عبادت جیسے حضور علیہ السلام کے دور میں ماں سوائے اللہ کے لیے کسی کے لیے نہیں تھا، اسی طرح سابقہ شریعتوں میں بھی سوائے اللہ کی پاک ذات کے عبادت کا سجدہ۔ اچھا، تھوڑی سی یہ وضاحت ذرا سنتے چلیں جائیں۔ ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اچھا یہ بعض اکابر نے باقاعدہ اس کی تحقیق پیش کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو اس کو قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ ذہن لفظ سجدہ سے اس طرف جاتا ہے جو اسلامی اصطلاح میں سجدہ مشہور ہے۔ دیکھیں، آپ ذرا دھیان دیجئے گا میری طرف، ابھی آپ اور ہمارا تعلق ہندوستان یا پاکستان کے شہروں سے رہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب لفظ سجدہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جب آپ کیوں شک میں پڑ گئے تھے؟ جب قرآن میں آ گیا تو کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اور قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی۔ تو سجدہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اردو زبان کا لفظ دراصل یہ عربی کا لفظ ہے سجدہ۔ اچھا، اب یہ تو ہوا نا لفظ، اب ذرا تھوڑا سا میری طرف دھیان دیں، ذہن نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ سجدہ کا لفظ جب آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ کا ذہن میں اس کا کیا معنی آتا ہے کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ بس
یہ پیشانی زمین پہ لگ گئی، یہی معنی آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ اکابر فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اسلامی اصطلاح ہے، ورنہ وہ اکابر فرماتے ہیں کہ سجدے کا جو لفظ ہے وہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آگے کی طرف تھوڑا سا جھک جانا، لغت اس کا ساتھ دیتی ہے، کیا؟ تھوڑا سا آگے کی طرف جھک جانا۔ اب جیسے یہ دیکھیے میرا یہ حصہ برابر کھڑا ہے نا، اب یہ کیا ہے؟ جھک گیا نا۔ وہ علماء فرماتے ہیں کہ لغت اس کا معنی اور ساتھ دیتی ہے کہ یہ ایک لحاظ سے سجدہ ہے، اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے نہیں ہے یہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے لیے جو سجدے کا لفظ آیا، یا کلام پاک میں ایک سورت آتی ہے سورت یوسف علیہ السلام، سورت یوسف کی آیت نمبر 100 میں ایک سجدے کا ذکر آتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنوں نے حضرت یوسف کو کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو سجدے کے لفظ آ رہے ہیں اس سے مراد اسلامی اصطلاح کا وہ سجدہ نہیں، بلکہ آگے کی طرف کچھ جھک جانا مراد ہے۔ اگر اسلامی اصطلاح کا جو سجدہ ہے وہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ جس طرح شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے وہ سابقہ شریعتوں میں بھی حرام رہا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا آگے بات سنیں۔ اچھا انہوں نے ایک اور بڑی عجیب تحقیق پیش کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے اس دعوے کی دلیل۔ اچھا میں ذرا آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دعویٰ آسان ہوتا ہے یا دلیل؟ دعویٰ آسان ہوتا ہے نا۔ اب ذرا سمجھیے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کس کا دعویٰ کیا؟ خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ تو وہ دور کوئی آپ کا ہمارا تو نہیں تھا، وہ تو خیر القرون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، وہ آیا۔ حضرت نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہتا جی میں خدا ہوں۔ اب پورا خیر واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دعویٰ بڑا آسان ہے۔ اس نے بھی حضرت عمر کے آگے یہ رکھ دیا، لیکن آگے بھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ دلیل دو۔ حضرت عمر کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور اس انداز سے کی تھی کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، گر ہمارے بعد نبوت کے سلسلے جاری ہوتے تو میرے عمر نبی ہوتے۔ کیسی تربیت کی تھی۔ لیکن حضرت عمر بھی نبی، مل کے بولو، حضرت عمر بھی نبی جب اچھا ایک اور چیز بھی علماء لائے ہیں کہ ستارے دیکھے ہیں کبھی آپ نے آسمان پر؟ بولے نا کتنے ہیں؟ گن سکتے ہیں آپ؟ بلکہ شیخ العرب والعجم نے فرمایا، بلکہ مناظر اسلام حضرت منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل فرنگ کو یہ چیزیں گننے کا بڑا شوق ہے، لیکن آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو ان کا پتاجی بھی نہیں گن سکتا۔ گن سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیاں ہیں کہ ہمیں سمجھ۔ اللہ کی قدرت عیاں ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کی قدرت عیاں ہے، اللہ اپنی قدرتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اچھا خیر، اپنا حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس زمین پر آسمان کے تاروں جیسی کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر ہے۔ کون ہے؟ لیکن پھر بھی حضرت عمر نبی
بولے نا پھر بھی حضرت عمر نبی؟ تو قاعدہ سمجھ میں آ گیا، اصول سمجھ میں آ گیا، جب ان تمام مقامات کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد نبی نہیں، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی؟ بالکل دو اور دو چار کی طرح بات ہے یا نہیں؟ اب یہ کہنا کہ آئیں جی اجرائے نبوت پر بات کریں، آئیں جی حیات و وفات مسیح پر بات کریں، اور بھائی اصول پہلے آپ دیکھ لو، اگر وہ لوگ جن کی نیکیوں کا ستارے مقابلہ نہ کر سکے وہ اگر نبی حضور کے بعد نہیں بن سکے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، ہے یا نہیں؟ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے تھے نا، حضرت عمر نے کوئی دلیل نہیں پوچھی اس سے کہ تمہاری خدائی کی دلیل کیا ہے۔ حضرت عمر نے جوتا جو اتارا نا، رکھی اس کے سر پر، جوتا حضرت عمر کا تھا، ہاتھ حضرت عمر کا تھا۔ حضور نے فرمایا نا جس راہ پہ میرے عمر آتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر کا جوتا تھا، جب پڑی نا ذرا سی تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بس بس، حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا نہیں جی میں خدا نہیں ہوں، بس ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دعوے بڑے آسان ہوتے ہیں، دلائل مشکل ہوتے ہیں۔ دعوے تو بڑے آسان ہیں۔ اچھا ہمارے میں خیر یہ ضمناً بات آئی ہے، ورنہ اکابرین کے حوالے پر کوئی تنقیص مقصد نہیں، وہ تو ضمناً کہنے کا ایک بات آئی تو میں نے عرض کر دی کہ دعویٰ آسان ہوتا ہے، دلیل مشکل ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ اپنے عقیدوں کے دعوے کرتے ہیں، دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلائل سے بات بنتی ہے، اور اصول ہے علماء کا کہ بلا دلیل دعویٰ مانا نہ جائے گا۔ وہ دعوے کر لیتے ہیں عقیدوں کے لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ تو ثابت تب ہوگا جب دلیل ساتھ دے گی۔ ہمارے ان علماء نے جیسے شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے فرمایا کہ بات تنقیص کی نہیں ہے، بات احترام کی ہے، اصول کی ہے۔ فرمایا ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل، لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ سجدے تعظیم کے تھے، حضرت نے فرمایا یہ دعوے بھی خود ہیں اور دلیل بھی خود ہیں۔ مثلا اب یہ سوال اٹھا کہ وہ جو فرشتوں نے کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ دعویٰ ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ حضرات کو؟ وہ دعویٰ تھا کہ نہیں کہ جی وہ سجدہ تعظیم کا تھا؟ حضرت یوسف کے اپنوں نے جو ان کو سجدہ کیا وہ تعظیم کا تھا، فرمایا یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ حضرت نے لکھا کہ اگر اس کی کوئی اور دلیل موجود ہوتی تعظیمی سجدے کی ان شریعتوں میں تو پھر یہ واقعات بطور شواہد کے پیش کیے جا سکتے تھے، یا کچھ اور شواہد ہوتے تو یہ واقعات بطور دلائل کے پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن یہاں تو دعویٰ بھی وہی ہے، دلیل بھی وہی ہے۔ اس لیے وہ حضرات فرماتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہاں سجدے سے مراد اسلامی اصطلاح کا سجدہ نہیں، آگے کی طرف جھک جانا مراد ہے، ورنہ انہوں نے کھل کر لکھا ہے کہ آسمان سے آنے والی ہر شریعت میں اسلامی اصطلاح کا سجدہ ما سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، چاہے وہ آسمانی شریعتیں حضور سے پہلے۔ کوئی بات سمجھ میں بھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس کو ذرا تھوڑا سا اور سنیں۔ ہمارے اکابر نے ایک اور تحقیق بھی پیش کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ چیز لکھی ہے کہ وہ سجدہ جو ملائکہ نے حضرت آدم کے سامنے کیا، یا وہ سجدہ جو حضرت یوسف کے اپنوں نے حضرت یوسف کے آگے کیا، وہ دراصل وہ سجدے بھی کوئی حضرت آدم یا حضرت یوسف کے لیے نہیں تھے، وہ سجدے بھی اللہ کی ذات کے لیے تھے۔ حضرت آدم ہوں یا حضرت یوسف ہوں، یہ معاذ اس وقت بطور قبلے کے تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ میرے حال میں اوپر سے گزری ہے آپ کی۔ اچھا اب میں تھوڑی سی مثال دوں گا، بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ بات یہی ہے نا کہ تھوڑی سی اگر آپ اسباقی تقریریں سنے گا رہے نا تو ذہن بن جائے گا۔ اب اگر آپ اور ہم صرف سروں پہ چلے جائیں گے تو پھر مسئلہ تو اٹک جائے گا۔
اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، انشاءاللہ ابھی آپ میں سے کئی حضرات نے سنتیں پڑھی ہیں، میں نے بھی پڑھی ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ ابھی ہم نماز جمعہ با جماعت ادا کریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز جمعہ کی فرض کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2۔ اچھا ان 2 رکعتوں میں سجدے کتنے ہیں؟ 4۔ اچھا اب میں ذرا پوچھتا ہوں، آپ کا اور ہمارا جو سجدے کا رخ ہوگا، جس کو سامنا کہیں گے، وہ کس طرف ہے؟ لیکن وہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ قبلے کے لیے ہے؟ مل کے کہہ دیں، وہ کعبے کے لیے ہیں ہمارے سجدے۔ بلکہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ علیہ لکھ گئے کہ اگر وہ سجدے کعبے کے لیے کوئی شخص کرتا ہے تو پھر تو شرک آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ قبلہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارے لیے عبادت کی جہت ہے، ہماری عبادت کعبے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے۔ تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ چاہے حضرت یوسف کے اپنے ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، انہوں نے جو حضرت آدم اور حضرت یوسف کے سامنے سجدے کیے تو ان کے وہ سجدے حضرت آدم یا حضرت یوسف کے لیے نہیں، خدا کے لیے تھے۔ یہ دونوں نبی محض ایک قبلے کی جہت تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کوئی بات سمجھ میں بھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اچھا یہ تھوڑی سی، اچھا اس پر اور بھی کچھ ابحاث ہیں لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ 2-3 موٹی موٹی ذہن میں رکھ لیں کہ پتہ ہمیں یہ چل رہا ہے کہ اگر سجدہ تعظیمی وہی معنی مراد لے لیا جائے جو عام طور پر عام فہم لیا گیا کہ ان شریعتوں میں وہ جائز تھا، حضور کی شریعت میں جائز نہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اور ہم شریعت محمد پر عمل کرنے والے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا سابقہ شریعتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ اور اگر کچھ پھر بھی شک میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے اکابر نے یہ باتیں بھی لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ سجدہ۔ اچھا یہ ایک بات مجھے ضمناً یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی اینٹ رکھی تھی، یعنی ان کے علم کی جو انوار ہیں نا وہ کیا تھے، یہ تو جن حضرات نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں یا جنہوں نے ان کو سنا ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک پنڈت جی ہوئے ہیں، پنڈت دیانند سرسوتی، انہوں نے اسلام پر کچھ اعتراضات کیے تھے، تقریباً 10 تو ایسے انہوں نے کیے بڑے عجیب و غریب۔ مثلاً ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے جو لغزش ہوئی فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان کی وجہ سے۔ وہ لکھتا ہے اس میں کہ اگر حضرت آدم کو شیطان نے بہکایا تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ ایک دوسری بات، وہ کہتا تھا مسلمان، اس نے لکھا ہے باقاعدہ کہ مسلمان اپنے مردے دفن کرتے ہیں، دفناتے ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ غلط ہے، زمین کو بدبودار کرنا ہے، گندا کرنا ہے فضا کو، اصل طریقہ یہ ہے کہ مردے کو جلا دو، کیا کر دو؟ مکتی دے دو، اگنی لگے گی تو اس کی مکتی ہوگی، ویسے نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بھی ہیں۔ اچھا ایک اور بھی اس کا تھا، وہ بڑے عجیب و غریب، وہ کہتا تھا کہ آپ نے پڑھا ہوگا سورۃ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت بار بار آتی ہے، غالباً علماء مفسرین نے فرمایا کہ 31 بار آتی ہے، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی۔ تو وہ کہتا تھا کہ نعمتوں کے بعد ذکر کیا جانا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، جنتوں کے ذکر ہوئے، پھلوں کے ذکر ہوئے، دریاؤں کے ذکر ہوئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، 2 دریاؤں کا سنگم کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے
जन्नत के जिक्र आए, हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, कहता है ये भी समझ में आता है। अच्छा, कुरान में एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इसी सूरत में, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, 2 जन्नतों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, और फिर साथ ही फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर फरमाया ज़वाता अफ़नान, फिर फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहता है ये भी समझ में आता है, अलबत्ता एक बात समझ नहीं आती, क्या? कहता है दोज़ख का जिक्र करने के बाद भी फिर अल्लाह ने फरमाया है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहता है दोज़ख में कौन सी नेमतें होंगी जो अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं कि हम उन नेमतों को कहां कहां जुटलाएंगे? समझ रहे हैं उसका एतराज या नहीं? नहीं समझ आ रहे? आपने तो मैं तो कहता हूं आपके बड़ों ने भी ये चीजें नहीं सुनी हो। क्यों? हमने तो ये सुना होता है सुर लगी हुई हो, और खासकर अगर मेराज का वाकया हो तो मुझे वो आप भी याद है, और सारी दुनिया सो गई, तो बस उसी में यही होता है मस्त। तो ये सारा अच्छा, खैर जब दयानंद सरस्वती ने अच्छा कहा, एक और चीज समझ नहीं आई कि जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उनको हूरें मिलेंगी, मिलेंगी या नहीं? ये अकीदा रखो। खुद अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है हूरुन ऐन, वो कुरान में है। लेकिन बात यह है ना कि हमारी सोच कज हो गई है, जिसे कज फहमी कहते हैं। पता है एक सहाबी थे हज के सफर पे, तो जब वो अपने एहराम वगैरह से फारिग हो गए तो अहलिया साथ थी, उन्होंने अपनी अहलिया से इजहार ख्याल फरमाया, अपनी तमन्ना का इजहार फरमाया। समझ गए ना आप? समझ गए या नहीं? तो अहलिया फरमाने लगी कि मेरा तो एहराम अभी नहीं खुला कि मैंने बाहर निकला। उन्होंने फरमाया इसमें कौन से परेशानी की बात है, ले हम काट देते हैं। एक मुहद्दिस ने यह हदीस तलबा को पढ़ाई। जब दर्स खत्म हुआ तो उन तलबा में से एक तालिब इल्म का चेहरा जरा सवालिया निशान बन गया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आपका चेहरा सवालिया निशान? उस्ताद थे ना। कहने लगे हजरत मेरे जहन में एक सवाल बैठ गया आपसे ये वाकया सुनकर कि क्या? तो मांगे इतने बड़े सहाबी, इतना बड़ा मकाम उनका, तो हज के दौरान सफर के रास्ते पर वो अपनी अहलिया से अपनी तमन्ना का इजहार कर रहे हैं, अपने ठिकाने पर पहुंचकर इसमें कौन सी ऐसी बात थी कि रुक जाते, और अपनी अहलिया से इजहार ख्याल फरमा रहे हैं। सवाल समझ में आया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सवाल में शिफा है। आगे भी तो उस्ताद मुदर्रिस हरम थे, उन्होंने फरमाया बात यह है भाई कि वो सहाबा थे, उन्हें हराम से शर्म थी, हलाल से कोई शर्म नहीं थी। हमारी सोच उल्टी है, हमें हलाल से शर्म आती है, हराम से शर्म नहीं आती। सही बात है या गलत बात है? सच बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, मुहद्दिस ने जो ये बात फरमाई ये सही फरमाया या गलत फरमाया? वो सहाबा थे, उन्हें हराम से शर्म आती थी, हलाल से कोई शर्म नहीं आती थी। हलाल में तो उनके लिए सवाब था, हमारे लिए भी सवाब है। बल्कि सहाबा को इश्काल पेश आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे इजहार फरमाया कि हुजूर ये तो अपनी तमन्ना ख्वाहिश पूरी करनी है, इसमें सवाब कैसा? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, अगर ये शख्स अपनी तमन्ना नाजायज जगह पर इस्तेमाल करेगा और हासिल करेगा, इसको गुनाह होगा या नहीं? सहाबा ने फरमाया बिल्कुल होगा। तो फरमाया अगर नाजायज से तमन्ना पूरी करेगा गुनाह होगा, तो जायज में सवाब कैसे नहीं होगा? बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आप तो नहीं मानेंगे, कभी उलमा से आप पूछें कि बकायदा फुक़हा ने लिखा है कि ऐसे मुकाम इंसान की जिंदगी में आते हैं कि रात के समय अहलिया से इजहार मोहब्बत करना तहज्जुद से भी अफजल हो जाता है। हम तो खैर बहरहाल बस वही है ना कि शायद आपने भी सुना होगा ना कि इकबाल मरहूम ने फरमाया था कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। हम तो अब किसी और डगर चले गए हैं, बदुआ करें अल्लाह ताला रहम फरमाए। अच्छा खैर, कहने का मकसद यह था, उसने कहा कि हूरें मिलेंगी मर्दों को,
انہوں نے کہا پھر تقاضا عقل کا یہ ہے، دیانت کا یا عدل کا یہ ہے کہ پھر عورتوں کو بھی پھر مرد ملے وہاں پر. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے اعتراض سمجھ آئے؟ اچھا، پھر ان اعتراضات میں ایک اعتراض اس کا یہ تھا کہ مسلمان ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مورتیوں کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. اگر ہم پتھروں کی مورتیوں کے آگے جھکتے ہیں تو مسلمان بھی اینٹوں کے اور پتھروں سے بنے ہوئے گھر کے آگے جھکتا ہے، تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ سمجھ آیا اس کا اعتراض یا نہیں آیا؟ اچھا، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حیات تھے. حضرت نے اس کے تمام اعتراضات کے جواب میں 2 کتابیں لکھی. باقی جو اعتراض تھے کعبے والی بات کو چھوڑ کر ان کے جوابات مستقل ایک کتاب میں لکھ کر دیے. اور کعبے کے حوالے سے جو اعتراض تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ نما لکھ کر اس کا مستقل علیحدہ سے جواب دیا. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب ہندو مورتی کے آگے جھکتا ہے اس کا مقصد وہ بت ہوتا ہے اور اس کی پوجا بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن فرمایا جب مسلمان کعبے کے آگے جھکتا ہے تو مسلمان کعبے کے لیے نہیں جھکتا، کعبے کی طرف جھک کر خدا کے لیے جھکتا ہے. یہ فرق ہے ہندو مورتی پوجا میں اور مسلمانوں کی کعبے کے سامنے کی عبادت میں. آپ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمان آج بھی کعبے کے آگے جو جھک رہا ہے، کعبے کے آگے تو وہ محض جہاد کے لیے جھک رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ورنہ عبادت تو وہ خدا کی کر رہا ہے. اور باقاعدہ ان علماء نے لکھا ہے کہ خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ جب یہ کعبہ شہید ہو. ایک وقت آئے گا اللہ تعالی کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام بخاری کی قبر پر رحمہ اللہ. حدیث لائے ہیں کہ اب میں اس علاقے کا نام نہیں لیتا، ہاں یہ نہ ہو میں اس علاقے کا نام لے لوں تو مجھے سزائے موت دے دیں، اس لیے میں علاقے کا نام نہیں لیتا. لکھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی اس شخص کی. کیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی اس شخص کی. کعبے پر چڑھے گا اور کعبے کی پہلی اینٹ اکھاڑے گا. فرمایا علماء نے جس دن وہ کعبے کی پہلی اینٹ اکھاڑ لے گا تو سمجھ جاؤ کہ قیامت کا عالم بچ جائے گا. پتہ چلتا ہے. اچھا خیر وہ یہ لمبی بات ہے، موقع نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر خدا نہ کرے وہ وقت آئے جب کعبے کی یہ ساری اینٹیں پتھر اٹھ جائیں تب بھی دنیا کے مسلمان اسی جہت کی طرف سجدے کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کعبے کی دیواروں کو نہیں خدا کو سجدہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا یا حضرت یوسف کو بھائیوں نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ بھی دراصل تھا اللہ کے لیے. یہ دونوں حضرات محض ایک قبلے کی اور جہت کا رنگ رکھتے تھے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی سمجھ میں؟ اب اس میں تھوڑا سا ایک اور مسئلہ ہے کہ سجدوں کی کئی اقسام ہیں. 1-2 منٹ اگر آپ مجھے دیں تو میں تھوڑا سا سنا دوں جن کا تعلق آپ سے ہے. چاہے آپ کہیں کہ قصص الانبیاء سے ان کا ربط نہیں ہے، لیکن مجھے یاد آیا تو سن لیں. ہر نماز میں جو آپ اور ہم سجدہ کرتے ہیں یہ عبادت کا سجدہ ہے. اور یاد رکھیے گا ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں اور یہ دونوں فرض ہیں. کتنے؟ لیکن یہ بات ذرا تھوڑی سی آپ سن لیں کہ سجدے میں جو آپ اور ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ قابل اصلاح ہیں. پہلی بات یہ کہ دونوں سجدوں کے درمیان آپ اور ہم عموماً بیٹھتے نہیں ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا سجدہ اس طرح نہیں کرو جس طرح مرغی دانہ چگتی ہے. ایک سجدہ آپ نے علماء نے لکھا ایک سجدہ کیا پھر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کا جسم کا حصہ آرام سے قرار پکڑ لے. اور اگر لمبی دعا یاد نہیں ہے جو حدیث شریف میں اس موقع پر ذکر فرما گئی تو کم از کم اللہم اغفر لی یہ پڑھو. بعد نے فرمایا کم از کم 1 بار، بعد نے فرمایا 2 بار. کیا پڑھو؟ مل کے بولو نا اللہم اغفر لی. پھر دوسرا سجدہ کرو. اچھا اگلی بات، سجدے میں آنکھیں بند نہیں کرنی ہے.
ہاں یاد رکھیے گا، نماز کے دوران یہ آنکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے۔ سجدے میں نظر یہاں رکھنی ہے، کہاں رکھنی ہے؟ ناک پر، اور اپنا سجدہ ادا کرو۔ ایک چیز اور بھی سن لو، سجدے میں بعض لوگوں کی عادت ہم نے دیکھی ہے، یہ پورا بازو بچھا لیتے ہیں دونوں اور یوں سجدہ کرتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ نیچے زمین پر لگے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں سختی سے اس سے منع کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ اس طرح نہیں کرو، یہ بازو اس طرح سجدوں میں نہیں بچھاؤ جس طرح کتا بچھاتا ہے، باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا سجدے میں یہ ہتھیلیاں آپ کی لگیں، یہ دونوں، لیکن یہ کوہنی سے لے کر یہ پورا حصہ بازو کا کوہنی تک یہ سارا سجدے سے یوں اٹھا رہے۔ کیا ہو؟ اور بولو نا، اٹھا رہے۔ اب ایندہ بچھاؤ گے؟ ایندہ بچھاؤ گے؟ اس کو اٹھا کر کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہاں یہ ایک چیز یہ بھی سن لیں کہ اگر جماعت کے دوران یہ تو اٹھ ہی رہے، لیکن یہ اگر دوسرے والوں کو لگ نہیں ہے، جماعت میں کبھی رش ہو جاتا ہے، تو فقہاء نے فرمایا اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں یوں سمیٹ لیں۔ اکیلے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو کھل کے سجدہ کریں جو آپ کی حیت ہے۔ اور ایک چیز اور بھی سن لیں، سجدے کے دوران دونوں پاؤں سجدے میں زمین پر لگے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ 7 حصوں پر جسم کے کیا جاتا ہے، ان میں 2 قدم ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں کئی لوگ آپ دیکھیں گے وہ سجدے میں پیچھے سے پیر اٹھا لیتے ہیں۔ فقہاء لکھتے ہیں اگر دونوں پیر اس کے سجدے کی دوران اٹھے رہے اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اور نماز میں سجدہ فرض ہے، جب فرض گیا تو نماز آئی۔ اگلی بات، ایک پیر لگایا دوسرا اٹھا لیا اور اٹھائے رکھا، فقہاء نے فرمایا سجدہ ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے تحریمہ ہو جائے گی نماز۔ کیا ہو جائے گی؟ مکروہ ہے۔ کون سی مکروہ؟ مکروہ ہے تحریمہ۔ اور اگر یہ اصول آپ مجھے معاف کرو تو میں آپ کو سنا جاؤں کہ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر نماز مکروہ تحریمہ ہو جائے تو اصول ہے فقہاء کا کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھو۔ آئندہ دوسرا پاؤں اٹھاؤ گے؟ دونوں اٹھاؤ گے یا ایک اٹھاؤ گے؟ ہاں اب رہ گیا مسئلہ انگلیوں کا کہ آپ نے پاؤں کے دونوں انگلیاں لگا لی دونوں، تو اب جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کو یوں کر لو، ایسے کعبے کی طرف۔ کہاں؟ کعبے کی طرف۔ فرمایا اگر کوئی شخص یوں سجدے میں انگلیاں پاؤں کی لگا لیتا ہے لیکن ان کو قبلے کی طرف نہیں کرتا، یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وہاں اکابر نے تحریمی کا لفظ نہیں لکھا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ اس کا پھر کیا؟ اب چھوڑیں، اب سارے مسائل تو آپ کو میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ اس دن میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، عشاء پڑھا کر میں فارغ ہوا تو ایک صاحب کہنے لگے جی مسئلے پوچھنے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ تو کھانا وانا کھا آ رہے ہوگے، میں تو صبح 7 بجے کا ناشتہ کیا ہوں، اب رات کے 9 بج رہے ہیں، میں دن کو کھاتا نہیں، کھاؤں تو یہ توند کہاں جائے گا؟ اور سچ پوچھئے تو ممبر کے وارث کے لیے توند کا ہونا بہت بڑا عیب ہے۔ اس لیے یہ مسائل سن لیے آپ نے یا نہیں سن لیے؟ ہاں یہ اور بھی بڑے سجدوں کے سجدہ سہو ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز کے بعد شکر کا سجدہ کرتے ہیں مستقل، اس کا کیا حکم ہے؟ یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں لیکن سجدے میں مانگتے ہیں، وہ نماز والا سجدہ نہیں دعا والا سجدہ ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ساری چیزیں بتانے کی ہیں لیکن جمعے میں مختصر وقت ہوتا ہے، میں نے فرض کے حوالے سے چند چیزیں۔ سجدہ تلاوت ہے، مجھے تجربہ نہیں ہوا آج تک کہ ہمارے کسی شخص کو سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ آتا ہو، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، منبر رسول پر ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ کسی کو دیکھو سجدہ تلاوت میں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جائے گا، کسی کو دیکھو بیٹھے بیٹھے ہی سجدے میں چلا جائے گا، اچھا کسی کو دیکھو اللہ اکبر سجدہ تلاوت، پھر اس کے بعد اٹھ کے کیا کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم۔ جنازہ پڑھ رہے ہو اللہ کے بندے؟ آج تک کسی عالم سے کیوں نہیں پوچھا آپ نے کہ سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ بس ٹھیک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میری باتوں کو سن لیا کریں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جب کیا تو فقہاء نے فرمایا افضل یہ ہے اسی وقت کرو۔ کیا کرو؟ جائز ہے کہ بعد میں اگر اکٹھا کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے جب آیت پڑھی ہے تو کر لو، اس لیے کہ وہ واجب ہو جاتا ہے، کیا پتا موت کس وقت آ جائے۔ اس لیے فرمایا جب آپ کھڑے ہوں، سجدہ تلاوت کی تمام شرائط وہی ہیں جو نماز کی ہیں، سمجھ گئے آپ؟
ہاں یہ یاد رکھیے گا، ایک مفسر گزرا ہے ہمارے زمانے میں نام اس کا نہیں لیتا ورنہ مجھے پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، اس نے لکھا ہے سجدہ تلاوت بغیر وضو بھی نہیں، بولے نا نہیں، سجدہ تلاوت بغیر وضو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ اللہ کے بندے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت؟ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، قبلہ رخ کھڑا ہو، نیت بس اتنی کافی ہے کہ میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں، کون سی آیت کی کر رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت اتنی کافی ہے میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، بس نیچے چھوڑ دیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ باقی دعائیں جو لکھی گئی ہیں کتابوں میں وہ یاد نہیں تو علامہ دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھ لیں، بس جب پڑھ لیے اب اٹھ جائیں واپس، سجدے میں کہاں گئے تھے، کہاں سے گئے تھے آپ؟ کھڑے کھڑے، سجدہ کر کے سیدھا واپس کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں نہ سلام پھیرنا ہے، آپ کا سجدہ تلاوت ہو گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں یہی طریقہ آپ کے لیے بھی ہے اور یہی خواتین کے لیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ، معذرت کے ساتھ۔